اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 11 ہے جی آج ہمارا، اور یہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیا چیپٹر۔ 2 چیپٹر آپ کے ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں، 3 چیپٹر آپ کے رہتے ہیں۔ یہ وہ چیپٹر ہے جو تھوڑا سا لینتھی ہے، کیونکہ اس میں بیسک ٹیچنگ لرننگ آ جاتی ہے، یہ تھوڑا سا لینتھی ہے۔ اب اس میں جو ایک اور ڈفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ اس میں سی آر کیوز کی سلائڈز کی شکل میں موجود ہیں۔ ہر امپورٹنٹ ٹاپک کے بعد اس سے بنایا گیا سی آر کیو اور اس کا سلوشن بھی ساتھ موجود ہے۔ سی آر کیوز میں سولو نہیں کرواؤں گا، وہ آپ لوگ خود اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے آنسر بھی آپ نے خود دیکھ لینے ہیں، پھر بعد میں باقی چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ کراؤں گا۔ تو لیکچر نمبر جو ہے وہ 11 ہمارا ہے۔ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈیفینیشن آف ایجوکیشن سے۔ ہم نے پڑھنا تو ٹیچنگ کو ہے، لیکن ہم ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی سمپل سی ڈیفینیشن ہے، ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بیلیوز اینڈ ہیبٹس، ٹھیک ہے؟ یہ یونیسکو یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن میں ایس ڈی جی 4 ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4۔ تو یہ ایس ڈی جی 4 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ٹوٹل 17 گولز ہیں۔ تو اب اس میں ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بیلیوز اینڈ ہیبٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ایکوائر کرنا، ان کو علم حاصل کرنا، مہارتیں، اسکلز سیکھنا، ویلیوز اقدار کو سیکھنا، بیلیوز عقائد کو سیکھنا، اور ہیبٹس اپنی عادات کو تبدیل کرنا، اچھا کرنا، یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی کیا کہلاتی ہیں؟ ان کو حاصل کرنا ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ نالج علم کو کہتے ہیں، اسکلز جو آپ پرفارم کر سکتے ہیں، مہارتیں، ویلیوز جو ہماری گڈ اور بیڈ چیزیں جو ہوتی ہیں، ایتھکس جسے ہم بولتے ہیں، بیلیوز جو کسی بھی چیز کے بارے ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے، ہیبٹس ہماری ریگولر ڈوئنگز ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک جنرل سی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، یہ سب سے ویلڈ اور سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے ٹیچنگ، ٹھیک ہے؟ ٹیچنگ میتھڈولوجیز، انسٹرکشنل ٹیکنیکس۔ ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو کوئی نالج، سکلز، ویلیوز یا انفارمیشن آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں، تو یہ میرا جو آپ تک معلومات پہنچانے کا کام ہے، اس کو ٹیچنگ کہتے ہیں۔ اس کو پروسیس آف ٹرانسفرنگ آف نالج، پروسیس آف امپارٹنگ نالج یوں بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیلیورنگ نالج، تو پروسیس آف امپارٹنگ نالج، اسکلز، values or information to others typically in a structured or systematic manner is known as teaching۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر سے لرنر تک کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر آف نالج، ٹرانسفر آف نالج فرام اے ٹیچر ٹو اے لرنر، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لرننگ، فیسیلیٹیشن آف لرننگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ٹیچنگ کی ڈیفینیشن تو آپ سب کو آتی ہوگی، میں نے سمپل سی ڈیفینیشن آپ کو بتا بھی دی ہے ٹیچنگ کی۔ اب اس کے بعد اگلی سلائیڈ ہے، وہ ہے نیچر آف ٹیچنگ اینڈ انسٹرکشن۔ ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دا پروسیس آف ٹیچنگ از ٹرائی اینگولر۔ یہ 3 کمپوننٹ پہ مشتمل ہے، 3 فوکل پوائنٹس پہ، 3 ایلیمنٹس پہ مشتمل ہے۔ تو ٹھیک ہے، کون کون سی؟ ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوگی؟ سبجیکٹ میٹر سے مراد آپ کی بکس ہو سکتی ہیں، کریکولم ہو سکتا ہے جی۔ ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ میٹر میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہوگا؟ جی شاباش، سوچ کے بتائیں۔ اسٹوڈنٹ۔ یس، اسٹوڈنٹ، ہاں جی، اسٹوڈنٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، سبجیکٹ میٹر بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بنا ہوا ہے، اسکول بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک چیز کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ چائلڈ، بچے، اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہوئے، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر، اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ اسٹوڈنٹ کے اوپر۔ اس کے بعد ہے واٹ آر دا 3 کمپوننٹس آف ٹیچنگ وچ ون از مور امپورٹنٹ۔ یہ سوال ہے، سی آر کیو ہے اس چیپٹر کا پہلا۔ یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے سلائڈ سی آر کیو والی، کویسچن 1 والی؟ جی، کویسچن نمبر 1 والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے پلیز آپ لوگوں کو؟ نہیں سر، نیچر آف ٹیچنگ جو لکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیں، اب آ رہی ہوگی۔
جی سر. ہاں اچھا، اب اس چیپٹر میں تھوڑا سا آپ چکے پہلے 2 چیپٹر میں ہماری پریکٹس کچھ اور طرح سے تھی. اب اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ ہر ٹاپک کے بعد نا کویسچن ساتھ ساتھ ایڈ کر دی ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. آپ پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے ایک سیکوینس بھی آپ کا بن جائے. تو ٹیچنگ کے کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں، کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کیوں ہے؟ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ ہماری سارے کا سارا فوکس بچے کے اوپر ہوتا ہے. بچہ ریڈی ہے، ٹیچر بچے کے اکارڈنگ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی لیسن پلاننگ کرتا ہے. اسی طرح ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ بچے کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ، اس کی ایج کے اکارڈنگ ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس لیے بچہ امپورٹنٹ ہے. ایک اچھی ٹیچنگ یا انسٹرکشن کی کیا کوالٹیز ہو سکتی ہیں؟ اچھی ٹیچنگ کون سی ہو سکتی ہے؟ جس میں استاد اچھی طرح تیار ہو، ویل پریپیئرڈ ہو اس کا لیکچر لیسن. اچھا، وہ بچوں کو موٹیویٹ کرے، بچوں کو وہ اٹریکٹ کر لے اپنی طرف، ٹھیک ہے، اپنے ٹاپک کی طرف. انسٹرکٹر جس میں یعنی بچے کے ساتھ ٹیچر کمیونیکیٹ کرے بچوں کے ساتھ افیکٹولی. یعنی دیکھیں نا، میں پڑھا رہا ہوں نا، اب اگر میں بہت اچھا ٹیچر ہوں، لیکن بہت کمال کا ٹیچر ہوں، لیکن آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، تو میں زیرو ٹیچر ہوں، میں صفر ٹیچر ہوں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میری کمیونیکیشن کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے. اگر وہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی کمیونیکیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات ہم یہاں کر رہے ہیں کہ انسٹرکٹر کمیونیکیٹ افیکٹولی ود دیئر اسٹوڈنٹس. اب اس میں مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر بات کا، میری یا کسی بھی ٹیچر کی ہر بات کا اسٹوڈنٹ کو اس کی سمجھ اس کو آ جائے. پازیٹیو ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ. اب یہ دیکھیں، ٹیچر کسی کو یہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی بچہ ڈسیبل ہے، کوئی مائنورٹی سے ہے، کوئی کسی دوسرے ریلیجن، کسی دوسرے سیکٹ سے بلونگ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ڈسٹربڈ نہ ہو. ٹھیک ہے، پازیٹیو ریلیشن ہو تمام بچوں کے ساتھ، اور لیٹسٹ انفارمیشن بچوں تک ٹیچر پہنچائے. یہ 10-12 یہاں پہ لائنز لکھی ہوئی ہیں. آپ کو جو 3 سے 4 حساب ذرا لکھنے کی جگہ ہے وہاں پہ، تو آپ کو 3 4 5 تو یاد ہو ہی جائیں گی. اچھا، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ وے میں چلے. کیا مطلب ہے؟ آسان چیزیں پہلے پڑھائے، مشکل چیزیں بعد میں بتائے. ٹھیک ہے، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ وے میں. اب جیسے دیکھیں نا، میں نے ٹیچنگ کی ڈیفینیشن پڑھائی، پھر اس کے کمپوننٹ آگے ہم اب اس کی ٹیچنگ میں ڈفرینٹ میتھڈز پڑھیں گے، پھر ہم یہ اس کا کرکس لیں گے کہ ان میں سب سے اچھا کون سا ہے. تو ایک سٹیپ وائز چاہ رہے ہیں نا، ایزی سے سمپل سے ڈیفیکلٹ یا کمپلیکس کی طرف. انوالو اسٹوڈنٹ ان لرننگ. اب میں آپ سے سوال بھی کر لیتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. میں ایک بات مجھے 3-4 دفعہ پوچھنی پڑتی ہے، پھر کوئی جواب ملتا ہے آدھا ادھورا مجھے، تو اس لیے ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ کویسچننگ بھی کروں. تو انوالو اسٹوڈنٹس ان لرننگ. فلیکسیبل اینڈ انکلوسیو ٹیچنگ ہونی چاہیے. فلیکسیبل سے مراد کیا ہے؟ کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا دیا نا، کسی نے سوال کیا، سر سمجھ نہیں آئی، میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس ریپیٹ نہیں کروں گا. فلیکسیبل یہ ہوگی، یہ ریجڈ ہوگی. فلیکسیبل یہ ہوگی کہ اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں اپنا میتھڈ چینج کروں. ٹھیک ہے، میں کویسچن آنسر زیادہ کرنے لگ جاؤں، میں ایگزامپل اور سمپل سی ایڈ کر لوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. انکلوسیو ہو، لرنر بیسڈ ہو، بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ، بچے کی سمجھ کے مطابق بات اس کو سمجھائی جائے. اسٹوڈنٹ ٹاک ٹائم اس میں زیادہ کیا جائے اور ایکٹیویٹیز زیادہ کی جائیں جس کے اندر. انکوائری بیسڈ کنسٹرکٹیو ٹیچنگ ہو، جس میں بچہ اپنا نالج خود بنائے، خود سمجھے چیزوں کو، بجائے اس کے کہ وہ ٹیچر پہ بک پہ ڈپینڈنٹ ہو. وہ خود ایکسپلور کرے چیزوں کو، نالج کو، پروسیس کو. اسٹیمولیٹ کرے، ایکٹیویٹ کرے اور انگیج کرے بچے کو. ٹھیک ہے، ریلیونٹ ہو، آپ کی ٹیچنگ پرپزفل ہو، اور میٹر آف ڈرائنگ آؤٹ کے مطلب بچہ اس سے نتیجہ بھی نکالے، اس کا مطلب بھی سمجھے کہ یہ چیز یہاں پہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے مجھے. تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں گڈ ٹیچنگ کی. اچھا، اس کے بعد ہے پیڈاگوجی اینڈ اینڈراگوجی. ان کو زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 ٹرمز ہیں جو مجھے لگا ہے کہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے آپ کے کورس میں شامل کر دی ہیں. ایک ہے پیڈاگوجی، چھوٹے بچوں کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے نا، یہ والی، اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں. دا پروسیس آف یا دا میتھڈ آف ٹیچنگ ینگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی. ٹھیک ہے، یہ سقراط نے ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. گریک ورڈ ہے پیڈوز اور ایگوگز. پیڈوز کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، بوائے. ایگوگز مین لیڈر، ٹو لیڈ دا چائلڈ. تو پیڈاگوجی کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی جو آرٹ ہے، اس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں.
اور اینڈراگوجی کس کو کہیں گے بھائی؟ اینڈراگوجی کہتے ہیں جو اڈلٹس کو پڑھانے کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں بڑے عمر کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینڈراگوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈرا کا مطلب مین اڈلٹ اور ایگو کا مطلب لیڈر۔ میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹس، میتھڈ آف ٹیچنگ فار چلڈرن، یہ ان دونوں کا ڈفرینس ہے۔ پیڈاگوجی میتھڈ آف ٹیچنگ فار ینگ چلڈرن اور اینڈراگوجی میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹس۔ یہ آگے سوال پوچھا گیا کہ پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی میں کیا ڈفرینس ہے، تو ڈفرینس میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ڈیٹیل میں اگر پڑھنا چاہیں گے تو یہ پڑھ لیں گے۔ نیکسٹ ہے سائبرگوجی اینڈ پیراگوجی۔ سائبرگوجی کیا، کس کو کہتے ہیں؟ سائبرگوجی ہے کہ اس وقت میں اور آپ جو ہے نا ایک انٹرنیٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں ٹیچ کروں، آپ لرن کر رہے ہیں، کس کے تھرو؟ انٹرنیٹ، ICT، کمپیوٹر کے تھرو۔ میں اس وقت لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں، میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سائبرگوجی، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا ICT کی مدد سے ٹیچنگ لرننگ کیا کہلاتی ہے؟ سائبرگوجی کہلاتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کلاس میں بچے ایک دوسرے سے چیزیں لرن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے MPhil میں ایڈمیشن لیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں، تو مجھے سٹیٹ نہیں آتی تھی بالکل بھی، تو میں نے اپنے کلاس میٹ سے سیکھی سٹیٹ۔ مجھے ٹیچر کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، کیونکہ میرا مائنڈ تھوڑا سا میتھ اور سٹیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا بائی ڈیفالٹ، یہ میرا پرابلم ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ پھر میں نے اپنے جو کلاس میٹ سے ان کو کہا کہ وہ مجھے اسسٹ کریں، ہیلپ کریں، اور انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، تو اس طرح جو ہے نا وہ میرے میتھ میں سٹیٹ کے اندر کچھ اچھے گریڈ آ گئے۔ تو جب ہم بچے ایک دوسرے کے ساتھ، کلاس میٹ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، اس کو پیراگوجی کہتے ہیں۔ اچھا، ہم ٹیچنگ کی ڈیفینیشن پڑھیے تو ساتھ میں اب لرننگ کی ڈیفینیشن بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ایکٹیو ٹیچنگ، پیسیو ٹیچنگ، ایکٹیو یا پیسیو لرننگ یہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم یہ تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں لرننگ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ہم نے ایجوکیشن پڑھا آج۔ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس۔ اس کے بعد ہم نے بھائی ٹیچنگ کی بات کی ہے۔ دیکھیں علم، آپ اس وقت ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ نالج کو، ویلیوز سیکھ رہے ہیں، انفارمیشن گین کر رہے ہیں، ایکوائر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ دا پروسیس آف امپارٹنگ دوز نالج، اسکلز اینڈ ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹس۔ تو اب دیکھیں یہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، اب آپ کیا کریں؟ لرننگ کر رہے ہیں۔ لرننگ کہتے ہیں چینج ان بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ یہ وہ نالج اور سکلز ہوتی ہیں جو ٹیچنگ کے ذریعے کوئی بندہ ایکوائر کرتا ہے، ٹیچنگ یا ایکسپیرینس کے ذریعے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے نا، اس میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی، ٹیچنگ بھی لرننگ بھی، تو ایجوکیشن براڈر ہو گئی۔ ٹیچنگ کیا ہے؟ ان چیزوں کو ٹرانسفر کرنا جو میں کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں۔ ٹیچنگ جو ہے نا وہ امپارٹنگ ہے، سینڈنگ ہے، ٹرانسفر ہے، اور جو لرننگ ہے یہ ایکسیپٹنس ہے، اڈاپٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اچیومنٹ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ریسیونگ ہے۔ تو جو آپ نالج، ویلیوز، سکلز اس وقت ریسیو کر رہے ہیں، اٹین کر رہے ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو اوور آل لرننگ کہیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ میں سے فرض کریں سارے ماشاء اللہ لائک ہیں، سب کو پتہ ہوگا کہ ایجوکیشن اور ٹیچنگ میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا وہ ٹیچنگ کے لیے تو ایک پراپر ٹیچر چاہیے نا۔ ایجوکیشن آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، اخبار سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹی وی سے بھی لے سکتے ہیں، موبائل سے بھی، لیکن ٹیچنگ کے لیے ٹیچر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں لرننگ کیا ہے؟ چینج ان بیہیویئر۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ سارے لائق ہیں، لیکن میں بھی اب تک کسی کو ایجوکیشن اور ٹیچنگ کی ڈیفینیشن کا ڈفرینس ہی کلیئر نہ ہو، تو اب اس نے حاصل کر لیا نا، ڈفرینس کو سمجھ لیا نا، یہ اس کی لرننگ ہے، یہ اس کا چینج ان بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ آر ایکسپیرینسز از ناؤن ایز لرننگ۔ اچھا، لرننگ بھی لازمی نہیں ہے کہ ٹیچنگ کی وجہ سے ہو، تو اس لیے ہم نے ساتھ لکھا ہے اور ایکسپیرینس۔ مثال کے طور پر آپ کوئی موبائل میں کوئی مسئلہ آیا نا، تو آپ اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا،
بٹ آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ایک چیز کو کہ یہ ایسے ہوتی ہے، پھر آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میرا مسئلہ بنا تھا، میں نے تو ایسے حل کیا تھا، وہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے. تو لرننگ کے لیے ٹیچنگ لازمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیچنگ سے ہی لرن کریں کچھ، آپ بغیر ٹیچنگ کے بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہی کورس جو ہے وہ گوگل سے یا کوئی بک آپ کے پاس ہوتی تو وہاں سے بھی آپ یہ پڑھ کے اس کو کوالیفائی کر سکتے تھے ٹیسٹ کو. تو وہ آپ کا ایکسپیرینس ہوتا، ریڈنگ، رائٹنگ، ویڈیوز دیکھنا. اب یہاں پہ آپ میرے پاس پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹیچنگ سے آپ کی لرننگ ہو رہی. کلیئر یہاں تک؟ جی. Yes, sir. جی. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experience. It is knowledge, skills, values acquired by an individual due to teaching or experience. It is a growth resulting from experiences. Growth کہتے ہیں ایک چیز کی مہارت آ جانا، ٹھیک ہے، بہتری کسی چیز کے اندر آتے جانا، یہ گروتھ ہوتی. تو یہ ٹیچنگ، امید ہے کہ آپ کو ایجوکیشن، ٹیچنگ اور لرننگ کلیئر ہو گئی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں ایکٹیو لرننگ اور پیسیو لرننگ. اب سوال ہے، اسی سوال سے ہم اس کے پوائنٹس نوٹ کریں گے. اچھا، کون سی ٹیچنگ ایسی ہوتی ہے جس میں بچے شامل ہوتے ہیں، بچے سوال جواب کریں، ایکٹیویٹیز کریں، اور ایک ہے کہ بچے اس کو صرف سن رہے ہیں؟ تو کون سی ان میں ایکٹیو ہوگی، کون سی پیسیو ہوگی؟ کوشچن سر جس میں ایکٹیو ہے اور جس میں بچے صرف سنیں گے وہ پیسیو ہے. جی. کوشچن آنسر والی ایکٹیو ہوتی ہے اور جس میں صرف سن رہے ہو وہ پیسیو لرننگ ہوتی یس، ایسی ٹیچنگ جس میں کویسچن آنسر ہو رہے ہیں، اچھا، جس کے اندر ایکٹیویٹیز بچے پرفارم کر رہے ہیں، تو ہم سمپلی اس کو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آر انوالوڈ ان انسٹرکشن. تو ایکٹیو ہوتی ہے جس میں بچے شامل ہوتے ہیں، اور وہ لرنر سینٹرڈ انسٹرکشن لرننگ ہوتی ہے. اور ایسی جس میں اسٹوڈنٹ انوالو نہ ہو، ٹیچر ڈائریکشن دے رہا ہو، ٹیچر ان کو بس پڑھائی جا رہا ہو، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ پیسیو لرننگ کہلاتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہے اس کا ان دونوں کا ڈفرینس. یہاں پہ یہ ایگزامپل دی گئی ہیں، یہ چونکہ ابھی ہم نے آگے جا کے ان کی ڈیٹیل پڑھنی ہے، تو اس لیے یہ جتنے بھی یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں نا، میں ان کو ابھی ایکسپلین نہیں کرنا جا رہا، کیونکہ ان سب کو ہم نے 1 بائی 1 جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. تو اگر ان کیس کوئی ایک ایگزامپل آپ سے پوچھی جاتی ہے، 2 پوچھی جاتی ہیں، 3 پوچھی جاتی ہیں، صرف نام پوچھے جاتے ہیں، ڈیفینیشن اور نام پوچھے جاتے ہیں ایکٹیو لرننگ کے، تو آپ یہ بتا سکیں گے. اب کون کون سے ہیں یہ، چونکہ آگے ہم نے ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا ہے ان کو، ٹیچر سینٹرڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یا ایکٹیو اور پیسیو، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے کل، ہمارا ٹاپک یہی ہوگا، آدھے جو ہے نا وہ ٹیچر سینٹرڈ ہم کل پڑھیں گے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے. تو واٹ از ایکٹیو لرننگ اور اس کی ایگزامپلز ہیں 3، ٹھیک ہے. تو یہ کون کون سی ہیں یہ پھر میں ایکسپلین کروں گا. یہ اسی طرح یہ پیسیو لرننگ ہے اور اس کی ایگزامپل ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے آگے جا کے، ان کی 1 بائی 1 ایک ایک ایگزامپل کو ایکسپلین کریں گے. ایک ایک ایگزامپل پورا ایک ٹاپک ہے جو یہاں پہ دی گئی تھی. آبجیکٹ بیسڈ لرننگ، یہ آج کل ایک نئی ٹرم ہے آبجیکٹ بیسڈ لرننگ. ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے نا، ٹیچنگ انسٹرکشنل میتھڈالوجیز، انسٹرکشنل ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پہ پورا ایک بی ایڈ کے کورس میں پوری ایک بک ہے اس کے اوپر، جو یہاں پہ صرف 5 نمبر کے لیے یہاں پہ دیا ہوا ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بھی ہے، سب سے لینتھی بھی ہے. پچھلی دفعہ بھی پیپر میں اسی پورشن سے سوال آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ دیکھیں آبجیکٹ بیسڈ لرننگ. ہم آبجیکٹ، اب جیسے ایک سوال ہے آپ سے کہ ٹیچر جو ہے نا ایک پھول کے حصوں کے نام ویسے زبانی بتا رہا ہے، ایسے خیالی کہ جی پھول کا یہ جو اوپر کلر والی پیٹلز ہوں، کلرفل چیزیں ہوتی ہیں، وہ پتیاں سی ہوتی ہیں، ان کو پیٹلز کہتے ہیں، ان کے نیچے وہ سبز رنگ کا دائرہ. ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ٹیچر پھول سامنے کلاس میں لے آئے. کون سی ٹیچنگ سے بچے زیادہ بہتر لرننگ کریں گے؟ جی، جو سامنے دکھا سر دی جو سامنے دکھایا گیا، سامنے. بالکل. اچھا، اب ان کو کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی پیڈاگوجی میں؟ ان کو جو پہلی ایگزامپل میں نے دی ہے اس کو کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ٹیچنگ، یعنی جس میں چیزیں موجود نہیں ہیں، آپ تھیوری پڑھا رہے ہیں، صرف تھیوری جسے ہم بولتے، ٹھیک ہے، لفظی کہانیاں سنا رہے ہیں. اور دوسری کو ہم کہتے ہیں یہ والا آبجیکٹ بیسڈ لرننگ، ٹیچنگ میتھڈ ویئر بی اسٹوڈنٹ انگیج ود
اتھینٹک مراد جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اوریجنل وہی ہے، اور ریپلیکا مٹیریل آپ دیکھیں شعر کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، شعر آپ لا سکتے ہیں کلاس میں، تو شعر کی فوٹو کاپی، کوئی کاپی پکچر لے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز. اچھا اسی طرح آپ جو ہے نا وہ کسی گن کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، تو گن کے بارے میں آپ پڑھا رہے ہیں، تو سورج کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، تو چاند کے بارے میں، کسی پودے کے بارے میں، تو وہ پکچر آپ ایک لیں گے. سوری اس کے پودے کی تو اوریجنل پودا آپ لا سکتے ہیں نا، کسی پہاڑ کے بارے میں تو اس کی وہ پکچر لے آئیں گے، تو اس کو ریپلیکا کہیں گے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا، بچوں کی پریکٹیکل لرننگ ہوتی ہے آبجیکٹ بیس لرننگ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پروجیکٹ بیس لرننگ. پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے دیکھیں آپ کو یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایک لرننگ ہے، اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹیچر پروجیکٹ دے دیتا ہے، مثال کے طور پر واٹر سائیکل بنائیں، یہ بچے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اے سے لے کر زیڈ تک سارے بچے جو ہے نا وہ خوش خط کر کے وہ لکھ کے لے آئیں سرکل میں انگلش الفابیٹس، پھر ہم کمپٹیشن کر، یہ پروجیکٹ ہے. تو ایک ایسی ہے جس میں اسٹوڈنٹ انگیجڈ ہوتے ہیں کسی کام میں، ٹاسک میں، اس کو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کہا جاتا ہے. آگے یہ ان کا ڈفرینس ود ایگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے، 2-3 ایگزامپلس بھی دی گئی ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. پرابلم سالونگ لرننگ. پرابلم سالونگ سے کیا مراد ہے؟ اب جیسے ٹیچر نے بچوں کو جمع کا کانسیپٹ پڑھانا ہے، وہ کیا کہے گا، بیٹا، یعنی اس انداز میں وہ پڑھائے گا کہ بیٹا آپ کو آپ کی امی نے 100 روپے دیے، آپ لینے گئے بازار سے ٹماٹر، تو وہ ملے آپ کو 50 روپے کلو. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے واپس امی کو کتنا بقایا دینا ہے، اب یہ ایک پرابلم ہے. تو اس میں کیا ہے کہ چیزیں بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں کسی پرابلم کی شکل میں. پرابلم سالونگ لرننگ اس کو کہا جاتا ہے. اس میں بچہ سوچتا ہے، انالائز کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کیا پوچھا جا رہا ہے، انالائز کرتا ہے کیسے حل کروں گا میں اس کو، اور پھر اس کو سالو کر کے ٹیچر کو آنسر دیتا ہے. اس میں تھنکنگ، ریزننگ، امیجینیشن، ججمنٹ، ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز بچے کی انوالو ہوتی ہیں. تو یہ لرننگ کی تھیں، یہ پرابلم بیس لرننگ، اور اس کی ہے کہ آپ کلاس میں اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو آپ سائنس کی کلاس، میتھ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، سائنس کی میں نے آپ کو جو ہے وہ میتھ کی ایگزامپل دی ہے. سائنس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کہا جائے کہ جی وہ اس میں جو ہم واٹر کو فلٹر کرتے ہیں، فلٹریشن کیسے کی جاتی ہے، اس کے سٹیپس ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بچوں کو کہ جی ہمارے جو کلر، آپ نے کلر سکیم ان کو بتا رہے ہیں، تو جو ہے نا وہ وائٹ اور ریڈ کلر کو مکس کریں تو کون سا کلر بنتا ہے، تو بچے وہ کلر کو مکس کر کے اس کو دیکھیں جی پنک بنتا ہے. تو اس طرح سے ایگزامپل جو ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں. ایڈیشن سبٹریکشن کی میں نے آپ کو دے دی ہیں. اسی طرح گرامر، انگلش پڑھا رہے ہیں تو آپ نے گرامر رولز پڑھائے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ کے، تو آپ انہیں کہیں کہ اس پہ 3 سینٹنس بنا کے دیں، تو یہ پرابلم سالونگ ہو جائے گی. تو اس طرح ہر سبجیکٹ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ہے بلینڈڈ لرننگ. بلینڈڈ لرننگ کو کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے؟ یہ میں نے کئی دفعہ پہلے ڈیفائن کیا ہوا ہے. شاباش. اینی ون پلیز. بلینڈڈ لرننگ کی ڈیفینیشن کوئی بتا سکتا ہے؟ ایسی لرننگ جو آن لائن ہو، جیسے انٹرنیٹ کے تھرو ہوتی ہے، جس میں ہم فزیکلی جو نہیں ہوتے ہیں، اس کو بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں. نو، یہ تو آن لائن لرننگ ہوتی ہے، سر بلینڈڈ ایسی نہیں ہوتی. بلینڈ بلینڈ کریں دونوں ساتھ میں ہو، کیا چیز ساتھ میں ہو؟ blend فزیکل of جیسے the آپ on آن لائن اینڈ فزیکل دونوں ہو ساتھ، ہاں، مکسر یس یس بلینڈ. یس، اس کو بلینڈڈ کہتے ہیں. یہ سر بڑا آپ ہاٹ نے ٹاپک پہلی ہے. بار بتایا تھا. ہاں میں نے بتایا پہلے. مجھے یہ بڑا لیٹسٹ جی سر. انکلوسیو ایجوکیشن. میں آپ کو 4-5 چیزیں بتا رہا ہوں جہاں سے سوال میری ایک سمجھ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں. ایک ہے انکلوسیو ایجوکیشن، ایک ہے بلینڈڈ ایجوکیشن، ایک ہے بلوم ٹیکسانومی کا کگنیٹیو ڈومین. ہم انشاءاللہ اگلے اس میں یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد بلوم ٹیکسانومی کو ٹچ کریں گے. تو ایک ہے بلوم ٹیکسانومی 3 نمبر پہ. اچھا
चौथे नंबर पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद है छठे नंबर पे कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पे आ जाएगी, वो हम पढ़ेंगे। ये 5-6 चीज़ें हैं इंशाल्लाह, इनमें से आपके 2-3 सवाल लगने हैं पक्के इंशाल्लाह। तो ब्लेंडेड, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। ब्लेंडेड लर्निंग देखें, अब इसको मैं समझाता हूँ, पहले समझें। मैं यहाँ एक कमरे में बैठा हूँ, मेरे पास सपोज़ करें कि 15 बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं लाइव मुझे फिज़िकली 1 to 1, आप लोग लाइव बैठे हैं उधर। तो अब देखिए मैं एट अ टाइम यहाँ फ़िज़िकल भी पढ़ा रहा हूँ और आपको भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी टीचिंग, ऐसी लर्निंग क्या कहलाती है? ब्लेंडेड कहलाती है, ठीक है, ब्लेंडेड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज़, तो आपने याद रखना है, ये लिख लें, यहाँ नोट्स में ये चीज़ें शायद ना मिलें। एक तो ब्लेंडेड लर्निंग हो गई, दूसरी फ्लिप्ड लर्निंग हो गई, तीसरी प्रोग्राम लर्निंग हो गई, और चौथी CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये 4 चीज़ें लिख लें, अगर पेपर में सवाल आ जाता है फ़ौरन छाप देने आपने। तो ब्लेंडेड की समझ लग गई ना अब? हाँ जी बताएं। जी सर। हाँ, मिक्सचर है अब दोनों का। अब इसकी टाइप्स हैं फ्लिप्ड, इनरिच्ड, इंडिविजुअल रोटेशनल एंड फ्लेक्स लर्निंग। मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी 1-2 लाइन में सबकी दे देता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट फ्लिप्ड है तो इसलिए फ्लिप्ड मौजूद है यहाँ पे। अब देखें, सबसे पहले है फ्लिप्ड। फ्लिप्ड में क्या होता है कि टीचर जो है ना, वो सारे का सारा काम उनको रीडिंग वाला, राइटिंग वाला कहाँ देगा? घर पे देगा। टीचर क्या कहेगा? ऑनलाइन हो जाएगा शाम के टाइम, ठीक है, और सेकंड टाइम में, और उन्हें ऑनलाइन सारा काम समझा देगा। बेटा ये काम आपका है, हमने कल ये करना है, तो आप इसको कंप्लीट कर लो रीडिंग। कल हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज करेंगे, रीडिंग आप कंप्लीट करके ले आओ। ये रीडिंग कहाँ पे हो रही है? घर पे। कौन बता रहा है? टीचर। कैसे बता रहा है? थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, जूम ऐप, जो भी ऐप है। किस वक्त बता रहा है? स्कूल टाइम के बाद। अब अगले दिन वो बच्चे स्कूल आ जाते हैं, वही बच्चे, तो उनको वो क्या कराता है? एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ करवा देता है। ये होती है फ्लिप्ड लर्निंग। उसके बाद है इनरिच्ड वर्चुअल ब्लेंडेड लर्निंग। इनरिच से मुराद ये है कि सारे का सारा काम टीचर ऑनलाइन कराता है। बच्चे सिर्फ उस वक्त आएंगे जिस वक्त उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बात समझनी होगी, वो स्कूल में आ जाएंगे टीचर के पास। इंडिविजुअल रोटेशन मॉडल, इसमें ये होता है कि स्कूल की तादाद जब ज़्यादा होती है ना, 50 की गुंजाइश है, 100 बच्चे क्लास में हैं, तो इस तरह होता है कि 50 बच्चों को टीचर एक हफ़्ता ऑनलाइन पढ़ाता है और 50 जो है फ़िज़िकली मौजूद होते हैं। अगले हफ्ते जो ऑनलाइन थे वो फ़िज़िकल पे चले जाएंगे, जो फ़िज़िकल हैं वो ऑनलाइन पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है फ्लेक्स लर्निंग मॉडल। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग की अगली टाइप है फ्लेक्स लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें ये होता है कि जो टीचर है ना, ये बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट देता है। कैसे देता है? उनको सारे का सारा रिकॉर्डेड मटेरियल प्रोवाइड कर देता है। यानी जैसे देखें, आप लोग हैं तो आप लोग मेरी किसी फ़िज़िकल क्लास का हिस्सा हों, तो मैं आप लोगों को सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड करूं, ठीक है, और आप आएँ स्कूल में प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। तो इसमें एपिसोडिक फॉर्म में चीज़ें आपको ऑनलाइन दी जाती हैं। ये फ्लेक्स लर्निंग मॉडल है। तो इनमें इंपॉर्टेंट जो कि फ्लिप्ड लर्निंग है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, कि इसमें रीडिंग, असाइनमेंट इस तरह की जो होती हैं, टीचर बच्चों को कहाँ पे दे देता है? वो कहता है कि जी ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, तो आप इनको जो है ना घर पे कंप्लीट करें, रीडिंग एक्टिविटीज़ जो भी, और कल आप आ जाएंगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद इंक्लूसिव लर्निंग है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कौन बताएगा इनका? शाबाश। इंक्लूसिव की डेफिनेशन कौन बता रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश। देखना नहीं है, स्लाइड नहीं देखनी, देखे बगैर कोई बता दे। अच्छा बच्चा कोई, शाबाश। सर ऐसी टाइप लर्निंग जिसमें
جو ہے وہ کچھ بچے ڈسیبل ہوتے ہیں, کچھ پرابلم والے بچے ہوتے ہیں, وہ سارے مکس بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ان کے مائنڈ کے حساب سے پڑھانا سمجھانا, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح بتایا آپ نے. چلیں اس میں مزید میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں. آپ کی کلاس میں کیا سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ نہیں سر. ڈفرینس ہوتا ہے, ذہنی صلاحیتوں میں ڈفرینس ہوتا ہے, اور کچھ بچے ہمارے اسپیشل ہوتے ہیں, دیکھنے, سننے, چلنے, فوکس کرنے کا ان کو مسائل ہوتے ہیں بیچاروں کو. تو جب ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ نارمل بچے بھی اور یہ جو ڈسیبل بچے ہیں یہ سارے مل کے ایک ہی ادارے میں پڑھ رہے ہوں نارمل بچوں کے ساتھ, اس ایجوکیشن کو, اس لرننگ کو انکلوسیو ایجوکیشن یا انکلوسیو لرننگ کہتے ہیں. ہم کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھتے, کوئی فرق نہیں ہوگا ان بچوں کے ساتھ, نارمل بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا, ان کو پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو زیادہ ہیلپ چاہیے تو زیادہ ہیلپ بھی دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا, اس کو انکلوسیو لرننگ کہتے ہیں. یہ آج کل ماڈرن, یہ دوسرا میجر بڑا ٹرینڈ ہے بلینڈڈ کے ساتھ. اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, لرننگ بائی ڈوئنگ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اس کو لرننگ بائی ڈوئنگ کہتے ہیں. یہ ایگزامپلس تھیں. اچھا, اس کی کویسچن تھے. آگے ہے ڈومینز آف لرننگ. لرننگ کے کتنے ڈومینز ہیں؟ 3 ڈومینز ہیں لرننگ کے, کوگنیٹیو ڈومین, افیکٹیو ڈومین اینڈ سائیکو موٹر ڈومین. کوگنیٹیو, افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر ڈومین. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کوگنیٹیو, افیکٹیو اور سائیکو موٹر ڈومین جو ہے نا, یہ 3 ڈومین ہمارے بلوم ٹیکسانومی کے ڈومین ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلوم ٹیکسانومی کے یہ 3 لیول ہیں. تو ان کو یہ وہ لیول موجود ہیں, میں ان کو ایکسپلین نہیں کرنے جا رہا کیونکہ ان پہ پورا دن ہم نے ایک لیکچر پورا ان تینوں کے اوپر دینا ہے, کوگنیٹیو, افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر کے اوپر. اس کے بعد ہے 5 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈائمینشنز کتنی ہیں لرننگ کی؟ 5 ہیں. وائی, واٹ, وین, ویئر اینڈ ہاؤ. وائی کیوں پڑھانا ہے ہم نے, آبجیکٹیو ہمارے. وٹ کیا پڑھانا ہے, وین کب پڑھانا ہے, ویئر کس جگہ پڑھانا ہے, ہاؤ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, ان کو 5 ڈائمینشنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہ آگے ان سے ریلیٹڈ سوال ہے. ٹھیک ہے, وائی, واٹ, وین, ویئر, ہاؤ, تو یہ ان سے ان کی مکمل ڈیٹیل ہے, تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. کوگنیٹیو, افیکٹیو اور سائیکو موٹر کو ہم انشاءاللہ تعالی الگ سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ایک ڈیمو لیکچر اس پہ میں نے دیا ہوا ہے, آپ سب کو یاد ہوگا. آپ سب کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے آگے جا کے. تو یہ 5 ڈائمینشن, وائی ہمارا پرپز یا آبجیکٹیو ہوتا ہے, واٹ ہمارا کیا پڑھانا ہے, کانٹینٹ ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, وین ٹائمنگ ہوتی ہے, ویئر ہمارا انوائرمنٹ ہے کلاس روم کا, اور ہاؤ ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے. تو یہ سوال بھی شامل ہے, اس کا جواب بھی موجود ہے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا چھوٹا سا ٹاپک ہے انسٹرکشن. انسٹرکشن جو ہے نا ایک ٹیچنگ کے اندر, آپ یہ دیکھیں ایک اور ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہیں. جنرلی انسٹرکشن اور ٹیچنگ کو سیم کہا جاتا ہے, انسٹرکشن ٹیچنگ کا سینونیم مانا جاتا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی کبھی پوچھے کہ انسٹرکشن اور ٹیچنگ میں کیا ڈفرینس ہے, تو دیکھیں انسٹرکشن, اب جیسے یہ دیکھیں نا, یہ ٹیچر پڑھا رہی ہے تو یہ ٹیچ بھی کر رہی ہے, لیکن جہاں پہ بچہ نا غلطی کرتا ہے, یہ کہ بیٹا اس کو ایسے نہیں ایسے لکھو, یہ ٹھیک لکھا ہے, یہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لو, ہاں اب ٹھیک لکھا ہے تم نے. اب یہ انسٹرکشن دے رہی ہے. ٹیچنگ کے دوران جو ڈائریکشن دی جاتی ہے نا, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس کو ایسے ٹھیک کر لو, جو ایک ٹیچنگ کے دوران جو پرپزفل, با معنی, با مقصد جو ہدایات دی جاتی ہیں نا, ان کو انسٹرکشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انسٹرکشن. یہاں پہ میں نے آپ کو پھنسانا ہے. ٹھیک ہے, عقل والے یہاں جلدی سمجھیں گے, اور جو میری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ چپ کر کے سنتے رہیں گے پہلے کی طرح. اب دیکھیں ڈائریکٹ انسٹرکشن اور انڈائریکٹ انسٹرکشن. ایسی ٹیچنگ جس میں جو ٹیچر سینٹرڈ ہوگی, ٹیچر جس میں ڈائریکٹ خود ہی سب کچھ بتائے گا, ایکسپلینیشن جیسے میں دیتے جا رہا ہوں ایکسپلینیشن, ٹیچر ڈائریکٹلی ساری ایکسپلینیشن خود ہی دیتا جائے گا. ایسی انسٹرکشنز کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ انسٹرکشن کہیں گے.
ٹھیک ہے. اور ایسی انسٹرکشنز جس میں ٹیچر ڈائریکٹلی خود سب کچھ نہ بتائے بلکہ جو اس نے سمجھانا ہے ڈائریکٹلی بتانے کے بجائے انڈائریکٹلی بچوں سے پوچھے. جیسے مثال کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ہے میں فلیگ کے بارے میں پڑھانا چاہ رہا ہوں. میں پوچھوں کہ بیٹا فلیگ میں کتنے کلر ہوتے ہیں, فلیگ میں 2 رنگوں کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈائریکٹ میں نہیں بتا رہا نا کہ جھنڈے میں 2 رنگ ہیں اس میں چاند ستارہ, انڈائریکٹلی آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو ایسی انسٹرکشن اب ڈائریکٹ کیا ہوتی ہے کہ میں کہتا کہ جی جھنڈے میں 2 رنگ ہیں, سبز اور سفید. سبز مسلم میجورٹی کو شو کرتا ہے, وائٹ نان مسلم مینورٹی کو کرتا ہے, چاند جو ہے وہ پروگریس اور ترقی کو کرتا ہے, اور 5 پلر کو سٹار جو ہے یہ شو کر. اب یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن ہوگی. انڈائریکٹ کیا ہوگی, جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں, گرین کس چیز کے لیے ہے, وائٹ کس چیز کے لیے, کون کون سی مینورٹی ہیں ہماری. اب یہ دیکھیں انڈائریکٹلی بچوں سے پوچھا جا رہا ہے. تو ایسی انسٹرکشن جو ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے, ڈائریکٹ انسٹرکشن, اس کو ایکسپوزیٹری, ایکسپلیسٹ یا آٹوکریٹک انسٹرکشن بھی ہم کہتے ہیں. اور جو انڈائریکٹ ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹک یا امپلیسٹ انسٹرکشن ہوتی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب ٹیچر کی انسٹرکشن ڈائریکٹ انسٹرکشن ہوگی بچوں کی لرننگ کیا ہوگی, ایکٹیو یا پیسو؟ شاباش, یہ سوال تھا جلدی سے. پیسو ہوگی سر. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. ایسے ہاں, اور جب ٹیچر کی انسٹرکشن انڈائریکٹ ہے تو بچے کی لرننگ ایکٹیو ہوگی. اچھا, ہم ایکٹیو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن میں ٹیچر ایکٹیو اور بچہ پیسو ہوتا ہے. ہاں, ان ایکٹیو یا پیسو. اور انڈائریکٹ انسٹرکشن میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر کیا ہے, پیسو ہے. بوتھ آر ایکٹیو. ٹیچر ایکٹیو نہیں, ٹیچر ایکٹیو نہیں ہوتا اس میں. یہ تو میں نے ایگزامپل ایک ویسے دے دیے سمجھانے کے لیے. اس میں نارملی بچہ ایکٹیو ہوتا ہے, ٹیچر بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جی اگلا کویسچن اسی سے ریلیٹڈ ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا ایگزامپل کے ساتھ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ٹیچنگ اور انسٹرکشن میں ڈفرینس ہے. یہ سوال پیپر میں نہیں آئے گا, آپ نے اپنی سمجھ کے لیے اس کو پڑھنا ہے تو بے شک پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ٹیچنگ اس چیپٹر میں نا, باقی سارے چیپٹر میں نے بالکل ایگزیکٹ ٹو دا پوائنٹ 100% کنٹینٹ آپ کو دیا ہے, بالکل کوئی اس میں کمی زیادتی نہیں تھی. جو مجھے بہتر لگا وہ میں نے دی ہے. اس چیپٹر کے اندر میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کی ہوئی ہیں, جیسے ڈائریکٹ انڈائریکٹ انسٹرکشن کی, ٹیچنگ اور انسٹرکشن کی ڈیفینیشن, یا 4-5 ٹائپس آف لرننگ ہے. کیوں ہے, کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہوں گی نا, تو باقی سارے چیپٹرز کے اندر ان چیزوں کو یوز کرنا آپ کا آسان ہو جائے گا. کلاس روم مینجمنٹ میں ہم نے کئی دفعہ ایکٹیو اور پیسو لرننگ کی بات کی ہے, ایکٹیو انگیجمنٹ کی بات, وہ کیسے سمجھ آئے گی جب آپ کو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. ٹیچنگ براڈر ہے. اب میں نے کہا کہ ٹیچنگ کے اندر کافی ساری انسٹرکشن شامل ہوتی ہیں. ٹیچنگ براڈر ہے, انسٹرکشن اسپیسیفک ہوتی ہیں. ایک ٹیچنگ کے اندر ملٹیپل ہم انسٹرکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیچنگ 2 وے کمیونیکیشن ہے, انسٹرکشن 1 وے ہے. ٹیچنگ میں تو 2 وے پروسیس, انسٹرکشن میں تو ٹیچر بتاتا ہے کہ یہ کرو, وہ ڈائریکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. کوئی دیکھنا چاہے نہ دیکھنا چاہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک امپورٹنٹ چھوٹا سا ارریلیونٹ ہے, آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے لیکن میں پڑھا رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ ہو. انڈیویجول ڈفرینسز ہمارا ایک ٹاپک ہے, وہ ہم نے پڑھنا ہے, تو اس میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اس وقت. تو یہ ایک وارک ماڈل ہے, اس کو موڈیلٹیز آف لرننگ یا لرنرز لرننگ سٹائل, اس کو کامنلی کہا جاتا ہے لرننگ سٹائلز. بچوں کے 4 لرننگ سٹائلز ہیں, ویژول, آڈیٹری, کینستھیٹک, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. یہ نیل ڈی فلیمنگ نیوزی لینڈ کے ٹیچر تھے, اس نے وارک ماڈل دیا تھا, ویژول, آڈیٹری, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ کینستھیٹک. تو یہ وارک ماڈل کہتا ہے کہ بچے 4 مختلف چیزوں سے سیکھتے ہیں. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, جب آپ نرسری کلاس میں انرول ہوئے تھے تو سب سے پہلے آپ کو پہلے دن اسکول کے اندر کیا چیز, کتاب کے اندر, قاعدے کے اندر کیا چیز دکھائی گئی تھی انگلش میں؟ جی, آج بھی بچے وہی پڑھتے ہیں, اے فار ایپل, ایسے ہے, اے فار ایپل, یہ پڑھا, یہ دیکھ لیں ادھر.
B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant. پڑھاتے ہیں نا آج پورے پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے. کیوں؟ اگر آپ بچے کو پہلے دن اے پڑھانا چاہیں اس کے ککھ پلے نہیں پڑے گا. ڈائریکٹ ایپل پہ لے جائیں ککھ پلے نہیں پڑے گا. آپ اس کو سیب دکھاتے ہیں نا تو اس نے ضرور دیکھا ہوتا ہے, کھایا نہیں تو دیکھا ضرور ہوتا ہے ہر بچے نے. تو اے فار ایپل, بی فار بال ہر بچے نے دیکھی ہوتی ہے. اس میں وہ چیزیں کامن, موسٹ کامن رکھی جاتی ہیں جو بچے کی روزمرہ زندگی سے ریلیونٹ ہوں. ٹھیک ہے. ایلیفینٹ تو خیر میں نے آج تک لائیو نہیں دیکھا, آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہو کسی زو میں نے خیر نہیں دیکھا. اچھا, اب یعنی کہ بچے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ویژول لرنر ان کو کہتے ہیں, جو چیزیں دیکھتے ہیں نا, چاہے وہ پکچر ہو ویڈیو ہو, تو ان سے ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ڈیولپ ہوتی ہے, انفارمیشن کو ریٹین رکھتے ہیں. پھر ہوتے ہیں آڈیٹری. اچھا, وہ بچے ہوتے ہیں نا جن کو ان کو کوئی کہانی سناؤ تو سال بعد بھی آپ ان سے سن لو تو ان کو یاد رہتی ہے, یاد ہوتی ہے. یا باتیں چھوٹے بچوں کو بعض اوقات بچے تیز ہوتے. میری بیٹی ہے 3 سال کی, تو جو بات آپ آج کریں گے نا ہفتے بعد اس سے پوچھ لیں آپ, وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے یہ بات کی تھی. یہ ہوتے ہیں آڈیٹری, اورل لرنر ان کو کہتے ہیں. ان کا یہ اس سے لسننگ سے ان کی لرننگ بہت کمال کی ہوتی ہے, لسننگ سے زیادہ سیکھتے ہیں یہ. اس کے بعد ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, یہ لکھنے اور پڑھنے سے, لکھ کر اور پڑھ کر چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. کینستھیٹک, یہ ایکٹیویٹی سے, یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے چیزوں کو زیادہ بہتر یاد رکھتے ہیں. تو یہ 4 جو ہے نا وہ لرنر کی یہ 4 مین کیٹیگریز ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. ان میں بلینڈ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ویژول آڈیٹری بھی کوئی ہو سکتا ہے, لیکن میجر اگر ان کی بائیفرکیشن ڈویژن کی جائے تو 4 ہیں: ویژول, آڈیٹری, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ کینستھیٹک. یہ آگے ان سے ریلیٹڈ سوال ہے. اس کے بعد یہ لاسٹ ٹاپک آج کے دن کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں, آڈیو ویژول ایڈز. اچھا, میں ایک سوال ہے میرا آپ سے. وہ سوال یہ ہے, میں واپس اس سلائیڈ پہ آ رہا ہوں. اس سلائیڈ کو دیکھیں, سچی بات بتانی ہے. اس سلائیڈ میں 2 سوال ہیں میرے. اگر یہ میں سلائیڈ شو نہ کراتا, یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں جو نظر آ رہی ہیں اوپر, نمبر 1, یہ آپ کو سکرین پہ نظر نہ آتی اور میں زبانی بتاتا, صرف آپ میری آواز سن رہے ہوتے, ٹھیک ہے, تو کیا اب جو بات سمجھ آئی ہے اس طرح وہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو, یا دیر تک آپ کو یاد رہتی؟ جی نو سر. اچھا, نو, بالکل میں بھی ایگری کرتا ہوں. اچھا, دوسری بات, ان کے ساتھ اگر میں امیجز نہ بھی لگاتا شاید آپ کو سمجھ لگ جاتی, لیکن یہ امیجز لگانے سے کیا ان کنسیپٹ کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یس ہوا ہے. انہی کو کہا جاتا ہے آڈیو ویژول ایڈز. آپ دیکھیں, آپ میں لیکچر دے رہا, آپ سن رہے تھے, چپ کر کے سنتے رہتے آواز میری, تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے ابھی کچھ دکھانے کی کہ دکھا کے پڑھایا جائے؟ نہیں, میں سلائیڈ شو نہ ہو اور آپ فوراً کہتے ہیں سر سلائیڈ نہیں شو ہو رہی. یہ ایک ویژول ایڈ ہے. تو بھائی ایک ٹیچنگ کے اندر جو آڈیو ویژول ایڈز ہیں نا, یہ بڑے سینسری مٹیریلز ہوتے ہیں, آبجیکٹس ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں, سینسری وہ جو دیکھیں سنے جا سکتے ہوں, چھوئے جا سکتے ہیں, تو یہ وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں سینسری جو ہماری جو ٹیچنگ لرننگ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, انہانس کر دیتے ہیں. کیا ہوا؟ یہ کیا کرتے ہیں, سینسری آبجیکٹس ہیں, امیجز ہیں, جو کہ کیا کرتے ہیں, ہماری لرننگ کو انہانس کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. A device which can be used to make teaching experience more concrete, more realistic, more dynamic. کنڈر ایس جے ایم نے کہا کہ یہ کوئی بھی ڈیوائس مٹیریل ہے, یہ بھرا پڑا ہے پورا کمرہ ایڈ سے. ٹھیک ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت دکھائی گئی ہیں, یہ ویسے لگی ہوئی ہیں, آپ ان کو آپ ضرورت پڑنے پہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اے وی ایڈز کہتے ہیں, آڈیو ویژول ایڈز. آج کل ان کو ہم ٹیچنگ ایڈز کہتے ہیں. تو آگے ان کی کیٹیگریز ہیں. اچھا, کچھ ایڈز ہوتی ہیں جو صرف ویژول ہوتی ہیں, یعنی جیسے دیکھیں وائٹ بورڈ ہے, بلیک بورڈ ہے, چارٹس ہیں, کارڈز ہیں, میپس ہیں, فوٹوز ہیں, پکچرز ہیں, ٹھیک ہے, ڈائیگرامز ہیں. تو یہ چیزیں کیا کہلائیں گی, ویژول ایڈز, جن کو صرف آپ دیٹ کین بی سین اونلی, اور وہ جن کو آپ دیکھنے کے ساتھ سن بھی سکتے ہیں.
تو ان کو ہم جیسے اس وقت میں بول رہا ہوں یہ آڈیو ایڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ویژول ایڈ ہے، آڈیو ویژول ایڈز، اے وی ایڈز. اے وی ایڈز کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایٹ اے ٹائم سنی اور دیکھی جا سکتی ہوں. جیسے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر موبائل دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایسی ڈیوائسز جن سے آپ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، تو آڈیو ویژول ایڈز کہا جاتا ہے ان کو. اب یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے ایسی ایڈ کی ہیں یہاں پہ اس آج کے اس میں اس چیپٹر کے اندر جو آپ کے ٹاپک سے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے، بٹ میں صاف ظاہر ہے میرے لیے تو آسان تھا کہ میں ان کو ایکسکلوڈ کر دیتا، میرا ٹائم بھی لگے گا، انرجی بھی لگے گی، میں آپ کا فائدہ چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو ایڈ کیا. میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے سلیبس کے پارٹ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ یہ ورڈ ہم یوز کریں گے نا، یوز آف ٹیچنگ ایڈس، تو آپ کو پتہ تو ہو کہ بھئی کیا بلا ہے. یہ وہ چیپٹر ہے جو بیسک ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ہارٹ آف پیڈاگوجی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر اسی کی بیس پہ سارا باقی چیپٹر گھومتے. اب اس کے فوائد اگر میں کہوں آپ لکھ سکتے ہیں تو یقیناً آپ لکھ سکیں گے. ٹیچر کے لیے ایکسپلین کرنا، یہ میں نہیں پڑھ رہا، یہ بے شک آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا. ٹیچر کے لیے ایکسپلین کرنا آسان ہو جائے گا، بچے کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. بچے کو چیزیں دیر تک یاد رہنے میں اے وی ایڈز ہیلپ کرتی ہیں. ٹیچر کانفیڈنس فیل کرتا ہے، ٹیچر کی ایکسپلینیشن ایزی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بچے انٹرسٹ لیتے ہیں کام کے اندر، ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے بچوں کا جو ڈسٹربنس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جب وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ اس کے فوائد ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ایکسپینسو ہوتی ہیں ایڈس، ان کو لے کے آنا، ان کو یوز کرنا، ہینگ کرنا، دکھانا، کلوز کرنا، اوپن کلوز کرنا ٹائم لیتا ہے، اسپیس ان کے لیے چاہیے ہوتی ہے. ٹیکنیکل پرابلم ہے، جیسے کوئی ملٹی میڈیا ہے نہیں چل رہا تو آپ کھڑے ہیں جی، نہ لیکچر دے سکیں گے، نہ بچے لے سکیں گے، آپ نہ پڑھا سکیں گے، نہ بچے سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے، تو ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ ایڈوانس آرگنائزر سے پھر ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ آپ کو جو ہے میں نا اس کے پورے اس چیپٹر کے نوٹس آپ کو اکٹھے بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے. 3 لیکچر ہمارے ٹوٹل ہوں گے، تو 4 لیکچر، تو ان کے نوٹس میں آپ کو نا سارے ایک ساتھ بھیج دیتا ہوں. کیا خیال ہے روز روز بھیجنے کے بجائے؟ جی سر، اسے بہتر رہے گا سر. ہاں میں ایک ساتھ بھیج دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. تو یہ ہم 3 لیکچر لیں گے نا جی، اس کے زیادہ نہیں کرتے ان کو، تو 3 لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ان کو نا وائنڈ اپ کر دیں گے. اللہ تعالی خیر کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت سمپل سا بیسک اور سمپل سی چیز ہے. ہم تھوڑا سا آج پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ مزید، تاکہ جو ہمارے چیپٹر کی ڈویژن ہے نا، یہ 107 سلائیڈز ہیں اس چیپٹر کی، تو ہم جو ہے نا وہ پھر ایزی ہو رہے کل اور پرسوں میں نا، تو برڈن زیادہ نہ ہو جائے. ایڈوانس آرگنائزر، ایڈوانس اور آرگنائزر کا کیا مطلب، لفظی مطلب کیا ہوگا؟ کوئی بتانا چاہے؟ شاباش. Anyone can explain please. ایک ورڈ ہے ایڈوانس اور ایک کا ہے آرگنائزر. اب دیکھیں آپ نے کل جانا ہے نا کراچی سے حیدرآباد، تو آپ کیا کرو گے؟ کل صبح 8 بجے گاڑی کا ٹائم ہے، تو کس ٹائم تیاری کرو گے؟ جی شاباش. 7 آج پیکنگ کر کے رکھو گے بجے. نا، یا صبح 7 بجے شروع ہو جاؤ گے گھنٹہ پہلے؟ ایسے ہے نا. آپ نے وہاں ہفتہ 10 دن سٹے کرنا ہے یا کوئی کام ہے آپ، تو کوشش کریں گے نا آج پیکنگ کر کے رکھ لیں گے بیگ بوگ کی، یا صبح 1-2 گھنٹہ پہلے سے ہر ایک چیز سنبھال کے رکھیں گے. ایسے ہوتا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا آپ لوگ جی سر. موقع پہ ہی یا گاڑی میں بیٹھ کے سوچتے ہو اور پھر آدھی چیزیں گھر رہ جاتی ہیں؟ ایسے ہوتا ہے اس وقت جب ہم پلاننگ پہلے سے نہیں کرتے، ایڈوانس میں نہیں کرتے، چیزوں کو ایڈوانس میں آرگنائز نہیں کرتے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. سلپ گھر رکھ گئی، آئی ڈی کارڈ. میرے ایک دوست اور میرا انٹرویو تھا، ہم ملتان پہنچ گئے. ہمارا بکر سے ملتان ڈسٹرکٹ کا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 5 hours کا ہے، 5 گھنٹے کی ٹریولنگ. وہ بھی اپنی گاڑی میں، ہم اپنی گاڑی میں وہاں جا کے ملے. تو اب صبح انٹرویو ہے 9 بجے، رات کو 9 بجے اسے پتہ چل رہا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ میں گھر رکھا ہوں. تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے وہ راتوں رات ہم نے منگوایا ہوگا. تو وہی آپ سوچ سکتے ہوں گے خود ہی کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک ٹیچر جو اس نے پڑھانا ہے بچوں کو،
اس کو جوڑ دے ان کی پریویس لرننگ کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ ان کو نیو نالج گین کرنا آسان ہو جائے. اس کو ایڈوانس آرگنائزر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہاٹ ٹاپک ہے، لیٹسٹ ٹاپک ہے. ایڈوانس آرگنائزر کیا ہے؟ آپ نیچے والے ان 3 باکسز کو دیکھیں. ایڈوانس آرگنائزر پرائر نالج، پریویس نالج. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں نا، میں نے ابھی پڑھانا ہو آپ کو ایکٹیو اور پیسیو لرننگ، تو میں آپ کا پریویس نالج پوچھوں گا. ٹھیک ہے، اب میں ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا، میں ایگزامپل پہ آ جاؤں گا. میں کہوں گا کہ اچھا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیچر ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے تو وہ کلاس میں بچوں کو بزی رکھ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہیں یا پیسیو ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب آپ اس پہ جواب دے رہے ہیں کہ سر ایکٹیو ہوں گے بچے، انوالو ہیں تو ایکٹیو ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب میں نے وہ جو کی پوائنٹس، اس طرح ایک پوائنٹ پھر پیسیو کی ایگزامپل دے کے میں نے آپ کو سمجھایا. پھر اے وی ایڈز کا پوچھ لیا، جیسے میں نے آپ سے پوچھا ہے، سوال پوچھیں. تو ایڈوانس آرگنائزر سے مراد کیا ہے؟ میں نے اے وی ایڈز پڑھایا تو آپ کو لے گیا میں واپس یہاں پہ اس سلائیڈ پہ لے گیا، پریویس نالج پہ لے گیا. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو اگلا ٹاپک پڑھانے سے پہلے ہی سمجھا دیا. اسی کو ایڈوانس آرگنائزر کہتے ہیں ٹیچنگ کے اندر، کہ پہلے والے نالج کو جو نیو نالج ہے، نیو انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ آرگنائز کر دینا. آرگنائز، یہ پریویس نالج ہے، یہ نیو نالج ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سوال جواب کے تھرو اس کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ بچے کو بات سمجھنا آسان ہو جائے. بس بھائی اسی کا نام ایڈوانس آرگنائزر ہے. ڈیوڈ ہاؤس بیل نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. اٹ از اے روڈ میپ اور پریویو دیٹ ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو انڈرسٹینڈ the main ideas or steps that will be covered in a lesson or activity. مین آئیڈیا کیا تھا کہ اے وی ایڈز کا فوائد کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ گئی پہلے ہی. ٹھیک ہے، اٹ ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو میک کنیکشن بٹوین نیو انفارمیشن اینڈ پریویس نالج. جو آپ پہلے سے معلومات رکھتے ہیں اور جو میں پڑھانے جا رہا ہوں اس کے درمیان کیا کرتے ہیں، ایک استاد ایک کنیکشن بنا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی، اتنی سی بات ہے ایڈوانس آرگنائزر کی. اب اس کے بعد ہے گرافک آرگنائزر. بس اس کی ویسے تو لمبی چوڑی ڈیٹیل تھی، لیکن میں نے اس کو بہت ہی سمپلیفائی کر کے ایڈ کیا ہوا ہے اس کے اندر. گرافک آرگنائزر، اب دیکھیں یہ ایپل ہے اور ادھر یہ اورنج ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ایپل ہے اور یہ اورنج ہے. اب ایپل اور اورنج میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہاں پہ ان کے آ جائیں گے ڈفرینسز. یہاں پہ یہ ڈفرینس، اور یہاں پہ جو ہے نا اس کو وین ڈائیگرام ریاضی میں کہتے ہیں. تو یہ جو جہاں پہ سرکل اوور لیپ ہو رہے ہیں نا، ان میں ان دونوں کی جو میوچل خصوصیات ہیں وہ آ جائیں گی. مثال کے طور پر ایپل بھی فروٹ ہے، اورنج بھی فروٹ ہے، یہ فوڈ ہے، یہ دونوں درختوں پہ لگتے ہیں، ان سے جوس بھی ہم بنا سکتے ہیں. اب یہ دونوں کے فوائد ہیں نا، یہ خصوصیات. ادھر اورنج کی دیکھیں کہ اس کا کلر اورنج ہوتا ہے، اس کی سکن رف ہوتی ہے، گرم علاقوں میں یہ پیدا ہوتا ہے. ایپل ریڈ یا گرین ہوتے ہیں، ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ سموتھ ہوتی ہے، اور یہ ٹھنڈے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں. اب یہ ان کی خصوصیات ہیں، یہ ان دونوں کی ہیں. تو اب دیکھیں بجائے اس کے کہ ٹیچر یہاں پہ ایپل لکھتا، اس کی خصوصیات لکھتا، پھر جو ہے وہ نیچے اورنج لکھتا ان کی خصوصیات، اور پھر کیا کرتا ان دونوں کی میوچل خصوصیات، اس نے کیا کیا ہے، سمپل اس طرح وین ڈائیگرام سے بچوں کو آرگنائز کر کے ٹاپک پڑھا دیا. اس کو کہتے ہیں گرافک آرگنائزر. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو بچوں کو معلومات دینی ہے نا، وہ کسی ویژول ٹول کے ذریعے، جو وین ڈائیگرام ہو سکتا ہے، مائنڈ میپ، یہ مائنڈ میپ ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، کمپیئر کنٹراسٹ کر کے وین ڈائیگرام کے ذریعے. اب یہ کمپیریزن، کمپیئر کنٹراسٹ ہم کر رہے ہیں یہ بھی. ٹھیک ہے، تو سملیرٹیز اور ڈفرینس ہم اس وین ڈائیگرام سے دکھا لیتے ہیں. اس طرح مائنڈ میپ ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ جی سب سے براڈر چیز کیا چیز ہے، جی ٹیچنگ ہے، لرننگ ہے، انسٹرکشن ہے، ایجوکیشن ہے. شاباش جی، براڈر کیا ہے؟ لرننگ، ٹیچنگ، لرننگ لرننگ، یا ایجوکیشن. ٹیچنگ، لرننگ، ایجوکیشن، ان میں براڈر کیا ہے؟ شاباش، میں نے بتایا ہے آج پہلے 2-3 منٹ میں بتایا ہے. میں نے بتایا تھا کہ ٹیچنگ اور لرننگ دونوں ایجوکیشن کے پارٹ ہیں، بتایا تھا نا. تو ایجوکیشن براڈر ہے. اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ایجوکیشن، سپوز کریں ادھر لکھ لیں ٹیچنگ، ادھر لکھ لیں لرننگ. آگے ٹیچنگ کی ٹائپس لکھتے جائیں، ادھر ایجوکیشن لرننگ کی ٹائپس لکھتے جائیں، تو ایک میپ بن رہا ہے نا. تو یہی میپ بچے اپنے مائنڈ میں پھر بنا لیں گے ان چیزوں کا. تو اس طرح ہم بورڈ پہ اگر ان کو لکھ دیں گے تو یہ گرافک آرگنائزر ہے. تو یہ سلائیڈ نمبر
آپ نے جو ہے وہ 39 تک آج ہم نے کور کر لیا. کل انشاءاللہ ٹیچنگ ٹیکنیک اور یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اوکے جی, کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی کویسچن ہے آپ لوگوں کا, پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. سر مجھے یہ پوچھنا تھا, آج آپ نے پیڈاگوجی اور وہ اینڈوگوجی کا بتایا ہے. پیڈاگوجی جو ہے وہ بچوں کے لیے اور اینڈوگوجی ایلڈرس کے لیے ہے. تو سر یہ جو سیکنڈری لیول کے لیے ہیں, جیسے ہم جو پریپریشن کر رہے ہیں, تو کیا اس میں پیڈاگوجی ہی کام آئے گی یا پھر ہمیں اینڈوگوجی کے لیے کچھ اور پریپریشن کرنی پڑے گی؟ بس یہی پیڈاگوجی ہے, اینڈراگوجی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اینڈراگوجی آپ کہ اس کے لیے نہیں ہے, پرپز کے لیے نہیں ہے. اینڈراگوجی جیسے ہم اس وقت آپ میرے سے پڑھ رہے ہیں نا, یہ اینڈراگوجی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے وہی پیڈاگوجیکل میتھڈولوجیز پڑھنی ہے, کیونکہ آپ نے کل تو اینڈراگوجی نہیں کرانی نا, آپ نے تو پیڈاگوجی ہی پڑھانی ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, چھوٹے بچوں کو ڈیل کرنا ہے نا آپ نے, اسکول کے بچوں کو, تو اس لیے آپ کو پیڈاگوجی کی ہی ضرورت ہے. اینڈراگوجی کی آپ کو ضرورت تب ہوتی جب آپ جو ہے پڑھاتے کسی ایڈلٹس کو, آپ نے کل کو پڑھانا ہوتا تو. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال جی کسی سر کا؟ جی پوچھیں. جی سر, یہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا سیبا کی طرف سے وہ تو انگریزی میں ہی ہوگا, تو کیا اس کو ہم اردو یا سندھی میں حل کر سکتے ہیں؟ نہیں سر, آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ نہیں کر سکتے سر اس کو حل. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال انگلش میں پوچھے تو آپ نے انگلش میں ہی بتانا ہے. تو کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت سمپل ورڈنگ میں چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں, تاکہ آپ لوگ بھی اسی طرح ان کو ایکسپلین کریں.